नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वोट डाले जाने का अमल महज सियासी इजहार ख्याल नहीं बल्कि मुल्क के जमहूरी इंतखाबी अमल में शहरियों की यकीन का इजहार भी। सदर जमहूरिया का नई दिल्ली में कौमी वोटर्स डे की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की आवाम खास तौर से सनत और स्टार्टअप से जुड़े नौजवानों पर क्वालिटी पर तवज्जो देने की तलकीन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गुलमर्ग का दौरा, जारी तरक्याती कामों का लिया जायज़ा। और यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाए जाने के सिलसिले में पूरी वादी में हिफाजती इंतजामात मज़ीद सख्त। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि वोट डाले जाने का अमल महज सियासी इजहार ख्याल नहीं बल्कि मुल्क के जमहूरी इंतखाबी अमल में शहरियों के यकीन का इजहार भी है। नई दिल्ली में राय दहंदगान के कौमी दिन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वोटिंग शहरियों के लिए अपनी उमंगों के इजहार का एक ज़रिया भी है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया मुर्मू ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया में भारत की सदारत को उजागर किया। सदर जमहूरिया ने हाल ही में इख्तिताम वज़ीर जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतलिक इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चुनाव से मुतलिक 42 इदारों की शिरकत का भी जिक्र किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज 16वें वोटर्स डे की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अफसरों से अपील की कि वो लोगों में वोट की ताकत के बारे में बेदारी पैदा करें और उन्हें एक मजबूत हिंदुस्तान की तामीर में अपना रोल अदा करने की तरगीब दें। उन्होंने कहा कि शहरियों का हर एक वोट हमारी कौम की इमारत की मजबूत बुनियाद बन जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये उनका पुख्ता यकीन है कि वोट शहरियों की ख्वाहिश और मकसद का कवी इजहार है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कभी भी जमहूरियत के जौहर को फरामोश नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर में आज 16वें कौमी वोटर्स डे के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर की तरफ से मुनक्कदा इस प्रोग्राम का मौजू था माई इंडिया माई वोट। प्रोग्राम का मकसद वोटरों को जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत करने की अहमियत से रोशनास कराना था। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय आबरू के अलावा कई सीनियर अफसरान, तालिब इल्म और आम लोगों ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने इस मौके पर ऑनलाइन पैगाम के जरिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत को उजागर किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अनंतनाग में वोटर्स डे के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। ज़िला इलेक्शन महकमे की तरफ से मुनक्कदा इस प्रोग्राम का मकसद राय दहंदगान में वोट की अहमियत को उजागर करना था। ADC अनंतनाग संदीप सिंह बाली ने प्रोग्राम का आगाज़ वोट डालने के अहद से किया। इस मौके पर तालिब इल्मों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। वोटर्स डे के मौके पर आज DC ऑफिस बारामूला में एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा के अलावा आम शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला अफसरान ने हाज़रीन को वोट की अहमियत और मजबूत जमहूरी अमल के बारे में जानकारी दी। बड़गाम में भी आज कौमी वोटर्स डे के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब पर मुकर्रीन ने हाज़रीन को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की। इस तकरीब में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हालिया ज़िमनी चुनाव के दौरान मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर ज़िला बड़गाम को अवार्ड से नवाजा गया है। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आज ये अवार्ड अता किया गया। ज़िला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने यह अवार्ड बड़गाम की टीम और ज़िला अफसरान के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि अफसरान के आपसी तालमेल के अलावा सियासी जमातों, उम्मीदवारों, नामनिगारों और राय दहनगान की बाहमी कोशिशों के नतीजे में बड़गाम जिले को यह अवार्ड मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर राय दहनगान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि वोट आम लोगों का एक हथियार है और यही वोट सरकारें बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। उन्होंने कहा कि यह दिन अवाम की जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम में अपने एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों ख़ास तौर से सनत और स्टार्टअप से जुड़े नौजवानों से ज़ोर देकर कहा है कि वो क्वालिटी पर तवज्जो दें। आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है और दुनिया भारत की जानिब देख रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि जो भी सामान मुल्क में तैयार किया जाता है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का अज़म करें। उन्होंने ये भी कहा कि शानदार कारकर्दगी मेयार का पैमाना होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा करके ही मुल्क विकसित भारत की जानिब अपने सफ़र को तेज़ कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 साल से पहले जनवरी 2016 में मुल्क ने स्टार्टअप इंडिया का आगाज़ करके एक बड़े सफ़र की शुरुआत की थी। मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वोटर जमहूरियत की रूह होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई नौजवान पहली बार वोटर बने तो पड़ोस के तमाम लोगों, गाँव या शहर के बाशिंदों को चाहिए कि उसे मुबारकबाद
مبارکباد دیں اور مٹھائیاں تقسیم کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں شیخ گنڈ گاؤں کے میر جعفر نے منشیات، تمباکو، سگریٹ اور شراب سے متعلق چیلنجوں کے خلاف گاؤں میں نوجوانوں سے لے کر عمر رسیدہ لوگوں کو متحد کیا۔ مجھے اننت ناگ کے شیخ گنڈ گاؤں کے بارے میں جانکاری ملی ہے۔ یہاں ڈرگز، تمباکو، سگریٹ اور شراب سے جڑی چنوتیاں کافی بڑھ گئی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر یہاں کے میر جعفر جی اتنا پریشان ہوئے کہ انہوں نے اس سمسیا کو دور کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے گاؤں کے یواؤں سے لے کر بزرگوں تک سبھی کو ایک جٹ کیا۔ ان کی اس پہل کا اثر کچھ ایسا رہا کہ وہاں کی دکانوں نے تمباکو اتپادوں کو بیچنا ہی بند کر دیا۔ اس پریاس سے ڈرگز کے خطروں کو لے کر بھی لوگوں میں جاگروکتا بڑھی ہے۔ خبریں جاری ہیں، پہلے رکتے ایک وقفے کے لیے۔ سنکور آوا تنخواہ ونی کندور نا گوڑ بچت گوڑ کندور بوزو پرٮ۪تھ رٮ۪تھ کٔرِو بچت، تھوڑا کٔرِو انویسٹ تہٕ کینٛہہ بچٲیِو ایمرجنسی باپتھ تاکہ روٗزِو ٹینشن فری۔ مگر تِم کندور نیرکھا کِن لگاوے انجیکشن۔ RBI چھُ ونان پونٛسٕچ سمجھدار چھِ خۄشحال زنان۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بانڈی پورہ یونٹ کے لیڈروں اور ورکروں نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کا 130واں شمارہ براہ راست دوردرشن سے دیکھا۔ اس کے لیے یہ لیڈران پارٹی کے بانڈی پورہ کے ضلع دفتر پر جمع ہوئے تھے۔ اس موقع پر ضلع صدر مدثر فاروق جان بھی موجود تھے۔ بوتھ لیول پر بھی ضلع بھر میں ورکروں نے یہ پروگرام دیکھا۔ ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ راجوری میاں الطاف احمد نے کل گجر بستی نالہ آوورہ اور پہلگام میں ہکھاڑ بٹکوٹ میں PMGSY کے تحت 2 اہم پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ دونوں پروجیکٹوں کی تکمیل کے بعد یہاں کے دور دراز علاقوں میں سڑک رابطوں میں بہتری آئے گی۔ نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے میاں الطاف نے کہا کہ ان نئے پروجیکٹوں کی بدولت دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کے حصول میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج گلمرگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے علاوہ کنگڈوری اسکیئنگ اسپاٹ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہاں درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں اور وہ تازہ برفباری سے کافی خوش ہیں کیونکہ اس سے سیاحت سے وابستہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے حالیہ جوڈیشل امتحان نتائج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان نتائج میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہو تو اس کی تحقیقات کی جائے گی۔ پوری وادی میں یوم جمہوریہ کی تقریبات منائے جانے کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے آپسی تال میل سے کام کر کے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ یوم جمہوریہ کی تقریبات احسن اور پرامن طریقے سے انجام پائیں۔ پورے سری نگر میں 3 ٹائر سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے اور پوری وادی میں CRPF کی QRTT میں آنے جانے والے لوگوں کی باریک بینی سے تلاشی لے رہی ہے۔ بخشی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں حفاظتی بندوبست کو چوکنا کر دیا گیا ہے اور چیک پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ کل منائے جانے والی یوم جمہوریہ کی تقریب کے سلسلے میں حفاظتی عملے نے کل سے احتیاطی طور شہر سری نگر کے مختلف علاقوں میں تلاشی کارروائی انجام دی۔ یہ کارروائی جموں کشمیر پولیس، فوج اور نیم فوجی عملے نے مشترکہ طور عمل میں لائی۔ مصدقہ اطلاعات پر کچھ علاقوں کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی انجام دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امن اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ضلع پولیس لائنز بارہمولہ میں فوج کی طرف سے 77ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے آج ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب کے دوران فوج کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کو قومی اور حب الوطنی کے جذبے کے تحت فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی۔
ضلع سری نگر میں یوم جمہوریہ کی تقریب کو شایع نشان طریقے سے منانے کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ تاریخی لال چوک کو رنگین روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ انتظامیہ اور سرکردہ شہریوں کی طرف سے اہم عوامی مقامات پر ترنگے لہرائے گئے ہیں۔ رنگین روشنیوں کی چمک دھمک سے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبے کا اظہار ہو رہا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ 2 دن لگاتار بند رہنے کے بعد آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ آج سڑک پر درماندہ گاڑیوں کو اپنی اپنی منزلوں کی اور روانہ کیا گیا۔ 23 تاریخ کی رات کو ہوئی برفباری کے بعد قاضی گنڈ، نچلانا اور رامسو میں سڑک پر پھسلن پیدا ہونے کی وجہ سے شاہراہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ ادھمپور، رامبند، بانہال اور قاضی گنڈ میں کافی تعداد میں گاڑیاں درماندہ ہوئی تھیں۔ ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے راجہ علی حامد نے ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پھسلن والی جگہوں پر نمک چھڑکا گیا اور شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت لین ڈسپلن کا خیال رکھیں۔ ڈی سی کپواڑہ نے آج عام شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ حالیہ برفباری اور ناسازگار موسمی حالات کے پیش نظر غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کریں۔ نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کی اہم شاہراہوں پر برف ہٹانے کے لیے افرادی قوت اور مشینری کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ نے کئی مقامات پر کنٹرول رومز کا قیام عمل میں لایا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ فوج نے بانڈی پورہ ضلع کے نورپورہ علاقے میں اس وقت فوری طور بچاؤ کارروائی شروع کی جب ایک سول گاڑی سڑک سے لڑھک گئی۔ حادثے کی شکار بلیرو گاڑی میں شعیب رحمت نامی ایک شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ فوجی جوانوں نے فوری طور پر سبھی مسافروں کو بحفاظت گاڑی سے نکال لیا اور گاڑی کو بھی کرین کے ذریعے سڑک پر لایا گیا۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شعیب رحمت اور مقامی لوگوں نے فوج کے اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ سونمرگ میں آج پھر تازہ برفباری ہونے کے بعد کافی تعداد میں سیاح یہاں کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ سونمرگ کے گرد و نواح میں آج سیاح برفباری کا لطف اٹھاتے دیکھے گئے۔ ان سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوئے ہیں اور کشمیر سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں۔ میں آپ سبھی سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، یدی آپ کی زندگی سے جینے کی امنگ ختم ہو جائے تو آپ ایک بار کشمیر ضرور آئیے گا، زندگی سے پیار ہو جائے گا آپ کو۔ چاروں طرف سنو ہی سنو ہے، چاروں طرف جتنے پروت ہے سب سنو کی طرف سے گھرے پڑے ہیں۔ کشمیر میں آؤ تو سمجھو جنت میں آئے ہو، ایک دم نظارہ آ رہا ہے۔ یہاں آؤ، انجوائے کرو۔ ہو گئے جہاں 2 دن، پورا بڑی ایکسپیرینس، بہت بڑھیا ہے، بہت بڑھیا لوگ ہیں جہاں کے۔ وادی کے بلند پایہ ولی کامل حضرت سید منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ آج صبح سویرے سے ہی ان کے آستان عالیہ بھیباگ زال ڈگر میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس میں شرکت کی، جس دوران دینی علماء نے جموں کشمیر میں پائیدار قیام امن اور تیز تر ترقی کے لیے دعائیں کی۔ شہر سری نگر میں آج صبح کئی مقامات پر ہلکی اور درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی، جس کے نتیجے میں معمول کی زندگی قدرے متاثر ہوئی۔ ماہر موسمیات پروین کمار نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں اگلے چند دنوں کے دوران مغربی ہواؤں کے اثر کے نتیجے میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند دنوں کے دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ناسازگار موسمی حالات کی وجہ سے ٹریفک کی آمد رفت میں خلل پڑ سکتا ہے اور ہوائی پروازیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اب قوم سے خطاب کریں گی۔ اس کے فوراً بعد صدر جمہوریہ کی تقریر کا کشمیری میں ترجمہ نشر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔